اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی جو اہل ایمان تھے ان پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر امت پر، ہر نبی کی امت پر ان کے زمانوں میں روزے فرض کیے گئے تھے، اگرچہ ان کے ایام، ان کے احکام مختلف تھے، مگر روزے پچھلی تمام امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم یہ روزے کیوں رکھو گے؟ یہ امید رکھو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ کس امید پر؟ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کا مقصد بیان فرمایا گیا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، روزے تم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا تقویدار اور پرہیزگار بنتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اس کے دل میں خوف و خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ چونکہ روزے سے نفس نڈھال ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں، نفس زیر ہو جاتا ہے، نفس امارہ لوامہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ روزے کا اولین مقصد اور سب سے بہترین مقصد اور سب سے بڑا اور اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ روزے دار پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ روزے تم پر پورا سال فرض نہیں ہوئے ہیں، بہت زیادہ دن نہیں ہیں، چند گنتی کے دن ہیں۔ کیا ہے بولو؟ چند گنتی کے دن ہیں، 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں۔ اگر چاند 29 کا ہوا جیسے ابھی ہوا شعبان کا، تو اگر رمضان کا بھی 29 کا ہو جائے تو 29 دن ہوں گے، اگر 30 دن کا ہو جائے چاند تو 30 دن ہیں، اور وہ بھی رمضان کی راتوں میں نہیں، رمضان کے دنوں میں، ایامن، چند گنتی کے دنوں میں، ایام معدودات، چند گنتی کے دن۔ اور اس میں بھی تمہارے لیے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے رخصت بھی ہے، اگر روزے نہ رکھ سکیں اور واقعی یقینی طور پر روزہ نہ رکھ سکے تو ان کے لیے رخصت بھی ہیں۔ خواتین میں حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے تو ممنوع ہیں، وہ تو کسی صورت نہیں رکھ سکتی۔ ہاں البتہ جتنے دن روزے رہ جائیں، چھوٹ جائیں، وہ دن بعد میں پورے کر لیں، بعد میں ان کی قضا ہوگی، لیکن رمضان میں وہ روزے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نہیں رکھ سکتی۔
اور کچھ لوگ ان میں سے 2 کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے جن کے لیے رخصت ہے. ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پس تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو اتنے دن دوسرے دنوں میں سے جتنے دن رہ جائیں اتنی گنتی اتنے دن اور دنوں میں پورے کر لیں. یعنی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جتنے دن رہ جائیں مریض سے حالت مرض میں اور مسافر سے حالت سفر میں روزے رہ جائیں تو وہ روزے سال کے اور مہینوں میں اور دنوں میں قضا کر لیں. اچھا یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ چونکہ فرمایا گیا نا مریض اور سفر، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض اور مسافر دونوں کے لیے نیچے آئے گا رخصت ہے، منع نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ نہیں سکتے. آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے اگر رکھنا چاہے، لیکن اگر نہ رکھے اسے تکلیف ہو تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، مگر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. اچھا مرض کس حالت کا ہو؟ اس کا ذاتی تجربہ ہو پہلے سے، چونکہ یہ بیماری چل رہی ہو کہ اگر روزہ رکھا کھانا پینا بند کر دیا تو مرض بڑھ جائے گا یا مریض ہلاک ہو جائے گا، یقینی تجربہ ہو، یا کوئی مسلمان ماہر لائق ڈاکٹر طبیب کہہ دے جو اعلانیہ فاسق نہ ہو، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، جسے نماز روزہ کی کوئی پرواہ نہ ہو، جیسے عام آج کل ویسے ہی بس کہتے یار روز بیمار ہو تو چھوڑ دو. نہیں، خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر حکیم طبیب جو ماہر اور لائق ہو وہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو اس کا مرض بڑھنے کا خدشہ ہے یا اس کی جان چلی جانے کا خدشہ ہے، ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے. عام بیماری میں نہیں. آج کل تو بہانہ بنایا جاتا ہے، سر میں درد ہوا، نزلہ زکام ہوا، تھوڑا سا ہلکا سا بخار ہوا، وہی میں بیمار ہوں. نہیں، عام بیماری میں نہیں. میں نے بتایا کہ ذاتی تجربہ ہو، یہ بیماری پہلے سے چل رہی ہو کہ کھانا پینا بند کر دے تو یہ تکلیف ہو سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، یا ماہر لائق خوف خدا رکھنے والا مسلمان غیر فاسق ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب کہہ دے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں. اور حالت سفر میں بھی، چونکہ پرانے زمانے میں تو پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑے خچروں پر سفر ہوتے تھے، دشوار گزار راستے ہوتے تھے، تو ان کے لیے تو واقعی گزرتا. آج کل تو بڑے آرام دہ سفر ہیں اے سی گاڑیوں میں یا جہازوں میں، لیکن پھر بھی چونکہ رخصت کا حکم ہے، یہ رخصت باقی ہے، یہ رخصت باقی ہے. اگر کوئی نہ رکھنا چاہے حالت سفر میں لیکن شرعی سفر ہو، شرعی سفر سے مراد 3 دن کی مسافت ہو جس کا اندازہ 57.5 میل ہے اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر سفر اگر بنتا ہو تو اس سفر پر جو بندہ نکلے وہ روزہ اگر نہ رکھے، یعنی کم از کم اتنا ہو، زیادہ جتنا بھی ہو وہ تو سفر میں ہے، کم از کم 92 کلومیٹر 3 دن کی مسافت 57.5 میل سفر کے ارادے سے بندہ نکلے تو یہ روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر رکھ لے گا آگے میں بتاؤں گا تو اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے. لیکن معاف ان کے لیے بھی نہیں ہے.
بعد میں ان کو قضا کرنی پڑے گی جتنے دن بھی رہ جائیں۔ ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہ رکھ سکے، نہیں رکھتے، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے فدیہ ہے، ان پر فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا۔ جو روزے کی طاقت، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ اور اس سے مراد شیخ فانی ہے۔ شیخ فانی وہ بوڑھا ضعیف العمر کہ جس کی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہو اور بظاہر ٹھیک ہونے کا اس کا کوئی امکان نہ ہو، اور روزہ رکھنے کی بالکل اس میں طاقت نہ ہو، روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہ ہو اور آگے بھی اس کا امکان نہ ہو ٹھیک ہونے کا، تو وہ ہر روز کے بدلے میں فدیہ دے گا، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ اور فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا، یا پھر دوسری صورت میں صدقہ فطر کے مقدار مسکین کو رقم دینی۔ اب صدقہ فطر اس سال 140 روپیہ ہے کم از کم، گندم کے حساب سے کتنا ہے؟ 140 روپیہ۔ تو ہر روزے کا فدیہ کتنا ہوگا اس پر؟ مسکین کو 140 روپیہ دینے ہوں گے۔ تو اسی کو 30 پہ ضرب دے، اگر 29 ہو تو 29 کو ضرب دے، یہ فدیہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اسے شفا مل گئی اور وہ شیخ فانی اور بوڑھا تندرست ہو گیا، تو اس فدیے پر اس کی جان نہیں چھٹے گی، دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ جتنے روزے اس کے رہ گئے ہوں اتنے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو فدیہ پر انشاءاللہ العزیز، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اس پر فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا میں نے دوسری صورت بتائی کہ صدقہ فطر کے مقدار مسکین کو رقم دینی۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو نیکی کو بڑھائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی 140 کے بجائے 240 دے دے، 300 دے دے، 500 روپیہ دے دے، زیادہ دے دے، تو جتنا بھی یہ بڑھائے گا اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ اور یہی حال آپ جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس کا بھی ہے۔ مثلا آپ پر 140 روپیہ کم از کم ہے، زیادہ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ ہاں کم دیں گے تو صدقہ فطر جن پر واجب ہے ان کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر زیادہ دیں گے تو اجر ملے گا۔ یہ تو گندم کا حساب ہے، آپ جو کا حساب نکالیں، کھجور کا نکالیں، کشمش کا نکالیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہے وہ اس کے مطابق حساب نکالیں، تو جتنا زیادہ دے گا فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کون لوگ؟ وہ جو مریض کے احکام بتائے کہ مریض کو اگر مرض بڑھنے کا یقینی خطرہ ہے یا ہلاک ہونے کا خطرہ ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس حال میں بھی روزہ رکھے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، رخصت ہے۔
پچھلے 2 سال یا 3 سال پہلے مجھے رمضان میں اتفاق ہوا سفر کا. ویسے رمضان میں نہیں جاتا ہوں اکثر، لیکن مجھے سفر کا اتفاق ہوا تو جو میری گاڑی میں میرے ساتھی تھے وہ مجھ سے الجھ پڑے. چونکہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ منع ہے، عام یہ کہتے ہیں سفر میں روزہ منع ہے. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں سفر میں جب منع ہے. تو میں نے کہا حضرت منع نہیں ہے، رخصت ہے. ہم الحمدللہ کار میں ہیں، ایسی گاڑی میں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا آگے یہ حکم بھی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم رکھو گے روزہ تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا وہ ممانعت نہیں ہے، وہ اجازت ہے، وہ رخصت ہے. اگر نہ رکھ سکو، نہ رکھو تو تمہارے لیے رخصت ہے، لیکن اگر رکھ لیا تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور نہ رکھنے کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، آگے اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو وہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ اچھا قضا پھر بھی کرنی پڑے گی. میں نے کہا جی ہاں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ حکم ہے کہ آگے دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرنی ہوگی. تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم ابھی رکھتے ہیں. تو عموماً یہ کہا جاتا ہے بھئی سفر میں منع ہے، سفر میں منع نہیں ہے، سفر میں رخصت ہے. اسی طرح بیماری بھی اگر اس حال کی ہو، عام بیماری میں نہیں جو میں نے بتائی صورتحال، اگر اس حال میں ہو تو اس میں رخصت ہے، اجازت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر رکھ لیا تو وہ اس کے لیے کیا بولا میں نے، زور سے بولو، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر نہیں رکھا تو ٹھیک ہونے کے بعد رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں وہ روزے رکھنے ہوں گے. ان کنتم تعلمون، پر یہ احکام بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اگر تم جانتے ہو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانو.